بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ موزن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ ابن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ ابن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اسی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ فائدہ: چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موزن بنی اور سفر حضا میں ہمیشہ عزا کی خدمت میں ان کے سپرد ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جے دن ہے جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عزا کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ عزا کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عزا کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند زیر قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔